علی 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 مولا علی 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 مولا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هاتوا برہانکم ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خصائص امام علی علیہ السلام کے درس کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور کتاب کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک خاص مسئلے کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق بھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہے، اور وہ ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سماع. میرا پہلا ارادہ یہ تھا کہ جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان علمیت کے اوپر گفتگو کی جائے تو اس وقت میں اس مسئلے کے اوپر تفصیل سے گفتگو کروں گا، لیکن کچھ حالات کے پیش نظر اور کچھ دوستوں نے اس کے اوپر ریکویسٹ بھی کی ہے، تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی اس مسئلے کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جو میری اپنی اسناد ملتی ہیں وہ صوفیہ کرام کے طریق سے جا کر ملتی ہیں، اور وہ بھی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو ہی جاتی ہیں. تو یہ مناسب ہے کہ ابھی اس مسئلے کے اوپر تفصیلی گفتگو کر لی جائے. سب سے پہلے میں یہ چیز واضح کرتا چلوں کہ اس مسئلے کے اوپر اختلاف ہے. جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس مسئلے کے اوپر اجماع ہے کہ حسن بصری کا سماع ثابت نہیں ہے، اس کے دعوے کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس. دیکھیں، ایک دعویٰ یہ ہے کہ حضرت حسن بصری کا سماع ثابت نہیں ہے، ایک دعویٰ یہ ہے کہ ان کا سماع ثابت ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس دعوے کے پاس دلیل بھی موجود ہے. اگر کوئی انسان صرف دعوے کو فالو کرے اور اس دعوے کی دلیل کوئی نہ ہو تو اس کو پھر مقلد ہی کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہے یا جو مرضی کہتا پھرے، کیونکہ وہ صرف دعوے کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے، اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. تو اب بات کو شروع کرنے سے پہلے میں بڑا دو ٹوک الفاظ میں بتا دیتا ہوں. یہ دعویٰ کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سماع نہیں کیا، یہ ایک دعویٰ ہے، اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. کوئی شخص اس کی ایک دلیل اٹھا کر لے آئے ہمارے پاس، کوئی ایک دلیل دکھا دیں. دلیل کیا ہے؟ بھائی یحییٰ نے کہا، بخاری نے کہا، ابو حاتم نے کہا. یہ دلیل نہیں ہے، یہ ان کا قول ہے، یہ دعویٰ ہے ان کا. اس کی دلیل کیا ہے؟ جبکہ جو دوسری سائیڈ ہے جو کہتی ہے کہ سماع ثابت ہے، ان کے پاس دلائل بھی ہیں. اب انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ دلائل رکھتا ہوں تاکہ سارا معاملہ کھل کے پتہ چل جائے گا. پھر جس نے اندھی تقلید کرنی ہے وہ کرتا رہے، اور جس نے دلائل کو فالو کرنا ہے، حق کو دیکھنا ہے، وہ اس چیز کو سن لے اور اس کو مان لے. تفصیل تو انشاءاللہ بھی میں بیان کروں گا، لیکن شروع میں ہی میں دو روایات کو بیان کر دیتا ہوں جس کے اندر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صریحاً اپنے سماع کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلی جو روایت ہے اس کو امام ابو یعلیٰ کی مسند سے روایت کیا گیا ہے. ابھی جو ہمارے ہاتھ میں جو مسند موجود ہے، مسند ابو یعلیٰ، اس کے اندر یہ روایت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، امام ابو یعلیٰ کی بھی دو مسانید ہیں. ایک وہ ہے جس کو ابن المقری نے روایت کیا ہے، اور ایک وہ ہے جو ابن حمدان نے روایت کی ہے. جو ابن حمدان نے روایت کی ہے وہ مختصر ہے، جو ابن المقری نے روایت کیا وہ بڑی مسند ہے، تو اس سے روایات کو بیان کیا گیا ہے. اب وہ ابھی تک پبلش نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اس سے امام مغلطائی نے بھی اکمال تہذیب الکمال کے اندر ایک روایت کو نقل کیا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس چیز کو بیان کیا ہے. تو امام ابو یعلیٰ نے اس کی سند جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حدثنا حوسرہ ابن اشرس قال انا عقبہ بن ابی صہبہ الباہلی قال سمعت الحسن، میں نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول، کہ آپ نے کیا فرمایا، سمعت علی علیہ السلام یقول، کہ میں نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. لفظ سمعتو ہے، انہوں نے واضح طور پر اس کا اعلان کر دیا، میں نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں. اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، یہاں تک کہ جو علامہ مبارک پوری ہیں انہوں نے تحفۃ الاحوذی میں ان دلائل کا تذکرہ کیا ہے اور اس کو ڈسکس کیا ہے جو کہ سماع سے متعلق ہیں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا علی کرم وجہ الکریم کے ساتھ. تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ ابو یعلیٰ، کہ ہاں وہ جو حدیث جس کو ابو یعلیٰ نے نقل کیا ہے اس کا ظاہر یہی ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، اگر اس کے اندر کوئی چھپی ہوئی علت قادحہ نہ ہو. آگے فرماتے ہیں کہ فلا شک انہ نص صریح فی سماع الحسن من علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہ یہ ایک نص صریح ہے سما کی حضرت حسن بصری کا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ۔ پھر اسی طرح سے ایک یہ ریسرچ پبلش ہوئی ہے التابعون الثقات، مبارک بن سیف الحاجری کی یہ ریسرچ ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے حضرت حسن بصری کو بڑا تفصیل سے ڈسکس کیا کہ کس کس سے آپ کا سما ثابت ہے، کس سے نہیں ہے، اور جب مولا علی کی بات آتی ہے تو پورے ائمہ کرام کے اقوال نقل کرتے ہیں سارے، جنہوں نے کہا کہ سما بالکل بھی ثابت نہیں ہے اور دلیل ہے کوئی نہیں ان کے پاس، اور پھر وہ دلائل بھی نقل کرتے ہیں جس کے اندر سے سما کا پتہ چلتا ہے۔ تو آخر میں فرماتے ہیں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا زمانہ پایا ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینہ پاک میں دیکھا ہے، اور مسند ابو یعلا کی حدیث ہے سند حسن کے ساتھ جس میں ان کے سما کی واضح تصریح ہے۔ تو یہ ریسرچ پیپر اس کے اوپر آ گیا، تو یہ تو ایک روایت ہو گئی۔ اب دوسری لیجئے، کیونکہ یہ چلو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ائمہ کرام کے اوپر تو اعتماد تو ویسے اٹھا دیا نا، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب موجود نہیں ہے اس لیے نہیں مانیں گے۔ ابھی تو کتنی ایسی کتابیں ہیں کہ جو موجود ہی نہیں ہیں یا پبلش نہیں ہوئی اور مخطوطوں میں پڑھی ہوئی ہیں، اس کے اندر کون کون سی روایتیں ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ابھی جو سامنے آنے والی ہیں۔ ایک اور روایت لیجئے، اس کو علامہ دولابی نے نقل کیا ہے اپنی کتاب الکناہ کے اندر، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ وہ فرماتے ہیں اخبرنا احمد بن شعیب النسائی، امام نسائی کی سند سے حدیث اوپر جاتی ہے، قال انبأنا علی بن حجر قال حدثنا حکام بن اسلم۔ بعض روایتوں میں لفظ اسلم آتا ہے، بعضوں میں سلیم ہے، لیکن جو صحیح لفظ ہے یہ سلم ہے۔ یہ راوی کا نام حکام بن سلم ہے، ثقہ راوی ہے یہ۔ ان ابی حمزہ عبداللہ بن جابر ان الحسن، حسن بصری رضی اللہ عنہ تک سند آ گئی، قال انہوں نے فرمایا کہ انی لفی حلقۃ علی اذ جاءت صیحۃ من دار عثمان، کہ میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، یہاں تک کہ ایک ندا آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت متعلق۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ دیکھا کہ آپ نے آسمان کی طرف رافعا یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ فرما رہے تھے کہ اللہم انی ابرأ الیک من دم عثمان، اے اللہ میں بری ہوں، میرا اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں بالکل اس چیز سے بری ہوں۔ پھر امام احمد الغماری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اپنی کتاب ہے ان کی البرہان الجلی، اس کے اندر اس کتاب روایت کو بیان کیا ہے۔ البرہان الجلی ایک مرتبہ اس کا لازمی مطالعہ کریں، میں اس کا لنک بھی نیچے لگا دیتا ہوں۔ اس کو پڑھنے کے بعد صرف ضد ہی باقی رہ جاتی ہے، یہ کہنا کہ حضرت حسن بصری کا سما ثابت نہیں ہے، بس ضد پھر جتنی مرضی کر لیں، اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے بعد میں حافظ ترکمانی کا کمنٹ نقل کیا روایت مینشن کرنے کے بعد، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اس کے راوی سارے ثقات ہیں، اور پھر باری باری ان سب کی توثیق کو بیان کیا، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب ایک کرامات میں سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کی، کہ یہ سند بھی جو بھی بیان کی ہے دولابی کے حوالے سے، یہ بھی بالکل صحیح ہے، بالکل اس طرح کی ہے جس طرح کہ مسند ابو یعلا کی صحیح سند ہے، اور اس سے جو ہے، اور یہ وہ ایسی سند ہے جس کے اوپر کسی حافظ نے کلام نہیں کیا۔ پھر امام احمد الغماری رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کی ایک اور سند ہے جس کو لالکائی نے شرح قائد اہل السنہ کے اندر بیان کیا ہے، اور اس کے اندر بالکل مختلف سند سے یہ حدیث جاتی ہے اوپر، اور اس کے اندر بھی بالکل سیم یہی واقعہ کہ حسن بصری فرماتے ہیں قال شہدت علیٰ بالمدینہ وسامع صوتا، میں نے حضرت علی کو دیکھا مدینہ پاک میں، اور ان کی پھر میں نے آواز کو سنا، ایک آواز آئی، تو پھر اس کے اوپر آپ نے یہ 2-3 مرتبہ کلمات فرمائے، تو اس سے تو سماعت واضح طور پر ثابت ہو گیا ہے۔ تو ابھی صرف 2 روایتوں کو میں نے منشن کیا ہے، اب آتے ہیں اس مسئلے کی تفصیل کی طرف۔ میں نے اس لیے پہلے بیان کر دیا تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھے کہ بس میں آگے پیچھے کی یہاں پر باتیں کرنے لگا ہوں، ٹو دا پوائنٹ میں کوئی بات نہیں کروں گا، نہیں۔ دیکھیے جو بھی مسئلہ اٹھایا جاتا ہے یہ 1400 سال سے چل رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں کی جہالت کا حال یہ ہے کہ وہ پرانی کسی کتاب میں سے کوئی ایک مسئلہ پکڑ لیں گے اور بس پھر اس کا شور مچا دیں گے پکڑ کے، یہ دیکھیں بھائی یہ مسئلہ جو ہے نا اس طرح سے ہے، حالانکہ وہ مسئلہ کئی مرتبہ تاریخ میں آلریڈی ڈسکس کیا جا چکا ہوتا ہے پہلے ہی، لیکن وہ جواب ان لوگوں نے پڑھے نہیں ہوتے، تو سمجھتے ہیں کہ شاید آج تک اس مسئلے کو کسی نے ایڈریس ہی نہیں کیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے کچھ پڑھنے کی، تو اگر اس مسئلے کے حق میں جنہوں نے دلائل دیے ہیں اگر وہ بھی تھوڑا پڑھ لیں تو آپ اس طرح کی بات ہی نہ کریں دوبارہ کہ ان کا سما ثابت نہیں ہے۔ ایک تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر رسالہ لکھا ہے، پھر اپنی فہارس کے اندر ابن حجر ہیثمی نے بھی اس کے اوپر کلام کیا، ابن ترکمانی میں بھی کلام کیا، پھر شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے القول القوی فی سماع الحسن عن علی، اس میں بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس پورے مسئلے کو ڈسکس کیا ہے۔ لیکن اس مسئلے کے اوپر جو سب سے شاندار کتاب ہے
وہ ہے امام احمد گماری کی، اس کا نام ہے البرہان الجلی فی تحقیق انتساب الصوفیۃ الی علی۔ اس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، سارے معاملات آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گے۔ تو اب چلتے ہیں باقاعدہ اس کے مزید دلائل کی طرف، عقلی اور نقلی دلائل۔ دو نقلی دلائل پہلے بیان کر دیے کیونکہ عقل تو رہی نہیں باقی، جس کا تھوڑا استعمال کر لیں تو نقلی دلائل کے اوپر لوگ جو ہے زیادہ رائے کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ آپ کے سامنے میں نے دو بیان کر دیے ہیں، باقی آگے آ جائیں گے۔ اب دلائل کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھیے گا کہ یہ مسئلے میں اختلاف ہے، اجماع نہیں ہے۔ نہ اس مسئلے کے اوپر اجماع ہے کہ انہوں نے سنا، نہ اس مسئلے کے اوپر اجماع ہے کہ انہوں نے نہیں سنا۔ جو شخص بھی اجماع کا دعویٰ کرتا ہے اس مسئلے کے اوپر، وہ جھوٹ بول رہا ہے ہمارے ساتھ، کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر اجماع ہے۔ اور اجماع کا دعویٰ کرنے کے ساتھ آپ کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے نا، یہ نہیں کہ فلاں نے لکھ دیا اجماع ہے اس لیے اجماع ثابت ہو گیا۔ بھائی آج اگر ایک میں کتاب پبلش کروں، اس میں اگر میں لکھ دوں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سماع حضرت علی سے ثابت ہے اور اس پر اجماع ہے، تو اجماع ثابت ہو جائے گا اس سے۔ اس طرح اجماع ثابت نہیں ہوتا، آپ کو پروف کرنا ہے کہ اجماع ہے اس مسئلے کے اوپر، یہ نہیں کہ تقلید کر لی دوسروں کی ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا۔ دعووں میں کیا رکھا ہے، دلیل لائے نا، دلیل کیا ہے آپ کے پاس۔ اب سب سے پہلے سنیے گا، اس کو امام ابن ابی حاتم مراسیل میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن بصری کا سماع، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو زرع سے پوچھا، امام ابو زرع سے، کہ کیا کسی بدری صحابی سے وہ ملے ہیں؟ اور انہوں نے فرمایا کہ ہاں انہوں نے دیکھا ہے حضرت عثمان کو اور حضرت علی کو۔ اس لیے بھائی وہ چیز تو بفینش کر دینا کہ دیکھا ہی کسی کو نہیں، حضرت عثمان کو بھی دیکھا ہے، حضرت علی کو بھی دیکھا ہے، یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حدیث سنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، حدیث نہیں سنی ان سے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جس دن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بیعت لی تھی، یعنی جب آپ کی خلافت شروع ہوئی، اس وقت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 14 برس تھی۔ اس سے پہلے حضرت علی بھی مدینے میں ہی تھے، حسن بصری بھی مدینے میں ہی تھے۔ پھر آگے جا کے آپ فرماتے ہیں اس کے اندر کہ پھر آپ اس کے بعد جب کوفہ چلے گئے تو حضرت حسن جو تھے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت زبیر بیعت دے رہے تھے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، کہ یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر حضرت علی کے ترجمے کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ علی بن مدینی وغیرہ نے کہا ہے کہ انہوں نے حضرت حسن کو دیکھا ہی نہیں ہے سرے سے، لم یرا الحسن علی، ہاں مگر یہ کہ وہ مدینہ پاک میں تھے اور وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے اس وقت حضرت حسن نے حضرت علی کو دیکھا تھا۔ ایک تو یہ حوالہ ہو گیا ابن ابی حاتم کا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تاریخ الصغیر کے اندر سلیمان بن سالم کے القرشی کے ترجمہ میں آپ نے اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی اور حضرت زبیر کو دیکھا ایک، اور پھر اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان اور علی کو بھی دیکھا۔ یہی بات ابن العربی نے اپنی شرح ترمذی کے اندر کہی ہے کہ حضرت حسن بصری نے حضرت علی کو دیکھا ہے۔ اب یہاں سے ایک بہت انٹرسٹنگ حوالہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، وہ ہے مقدسی کی احادیث مختارہ کا، ضیاء مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کتاب ہے حدیث المختارہ، اس کے اندر انہوں نے صحیح احادیث کو کلیکٹ کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ چیپٹر قائم کیا ہے حضرت حسن بصری کا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سماع کے حوالے سے، اور آپ نے اس میں صیغہ تمریز کے ساتھ یعنی اس اوپینین کو ویک بتایا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سماع ثابت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وقیل لم یسمع منہ، یہ بھی کہتے ہیں، قیل یعنی کہ صیغہ تمریز کے ساتھ یہ ویک اوپینین ہے کہ سماع ثابت نہیں ہے، انہوں نے صحیح مانا ہے اور اس حدیث کی تصحیح کی ہے جس میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان علی کہہ کر روایت کی ہے۔ تو احادیث المختارہ کے اندر ضیاء مقدسی کا اپنا عمل یہ ہے۔ تو احادیث مختارہ کی جو ضیاء مقدسی کی جو تصحیح ہے، اس کو علامہ زبیر علی زئی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی استعمال کیا ہے اپنے، وہ کسی اور مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں اپنی ایک کتاب کے اندر، لیکن وہ اس کتاب کا بھی حوالہ ساتھ لے کر آتے ہیں یہ بتانے کے لیے، دیکھیں کہ فلاں راوی کی تصحیح جو ہے وہ مقدسی کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ تو بھئی ایک تو یہ حوالہ لے لیں کہ انہوں نے ان کے نزدیک یہ سماع ثابت ہے۔ اب آگے مزید چلتے جائیں، یہ امام حافظ شمس الدین ابن الجزری کی کتاب ہے، یہ حافظ ابن کثیر کے شاگردوں میں سے ہیں، اسنا المطالب بمناقب علی بن ابی طالب۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو صوفیہ کرام ہیں، مشائخ تصوف، وہ اس کے اوپر سب متفق ہیں کہ جو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے صحبت پائی ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر ان سے خرقہ بھی پہنا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ الحافظ اسماعیل ابن کثیر سے اس سے متعلق سوال کیا تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ چیز بعید نہیں ہے کہ انہوں نے بلا واسطہ اخذ کیا ہو۔ اس کی وجہ آپ بیان فرماتے ہیں
کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سماع کیا ہے تو مولا علی سے کیوں نہیں کیا ہوگا؟ پھر اس کتاب کے اندر امام نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو خرقے کی کچھ سند جاتی ہے اس کو بیان کیا ہے حافظ شمس الدین ابن الجزری نے، اور اس کی تصحیح کی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کے شروع میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو میں اس میں حدیث کو بیان کر رہا ہوں یہ اعلیٰ سند کے ساتھ ہیں جو قرآن، صحبت اور خرقے کی سندیں ہیں، فیہا اہل الولایت علیہ، جس کے اوپر ائمہ صوفیہ کرام اولیاء اللہ کا جس کے اوپر عمل ہے۔ اب اسی طرح سے ایک اور حوالہ لیجئے، یہ علامہ برزلی ہیں، ان کی کتاب ہے جامع، یہ نوازل سے متعلق ایک ان کی کتاب ہے، فتاویٰ ہیں اس کے اندر ان کے، تو اس میں وہ علامہ ابن تیمیہ کا کلام رد کر رہے ہیں جو انہوں نے خرقے کے رد میں لکھا ہوا ہے ابن تیمیہ نے، اور اس میں آپ فرماتے ہیں کہ الثالث ما حکاہ عن الحسن من عدم لقاہ لعلی، کہتے ہیں کہ یہ پھر یہ پوائنٹ بھی ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہے، کہتے ہیں لیس کذالک، دس از ناٹ دا تھنگ، ایسی بات نہیں ہے، لأنہ کان فی زمن علی قریبا منہ فی المسافۃ بحیث یمکن اخذ عنہ، کہتے ہیں ایک تو یہ کہ ایک ہی زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں اور ان کے گھر بھی بہت قریب ہیں، اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اتنی قربت کے بعد اگر ان کا کسی ایک حدیث میں بھی تصریح نہ ملے تو پھر بھی جو حدیث ہے یہ امام مسلم کی روایت کے مطابق صحیح مانی جاتی ہے، کیونکہ امام مسلم جو ہیں وہ ملاقات کی شرط نہیں لگاتے ایک مرتبہ، اس کے اوپر آگے تفصیل سے میں نے بھی گفتگو کرنی ہے، جبکہ اگر ایک مرتبہ بھی ملاقات ثابت ہو گئی تو پھر وہ بخاری کی شرائط کے مطابق صحیح ہوتا ہے۔ تو ابھی تک جو چیزیں سامنے آ گئیں وہ تو ایک یہ ہے کہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا ہے، اور یہ دیکھا وہ نہیں ہوتا کہ چلتے پھرتے دیکھ لیا، نہیں، یہ ایک ہی شہر میں قریب قریب ان لوگوں کے گھر ہیں، وہاں رہنے والے لوگ ہیں۔ اب اگر کوئی ایک آدمی جس کو علم نہیں ہے، صوفیہ کرام کے مقامات کو نہیں جانتا، وہ یہ دعویٰ کرے کہ نہیں بھائی یہ تو صوفیوں نے جو ہے نا کہا ہے کہ ان کے نزدیک بس ثابت ہے، دوسرے کسی کے نزدیک ثابت نہیں ہے، ویسے 2 حدیثیں تو سنا دی ہیں، پہلے ہی سنا دی ہیں تاکہ جو بھی شبہ آتا جائے اس کا رد کر لیں۔ تو یہ چیز یاد رکھیے کہ بھائی جو صوفیہ کرام ہیں جیسے کہ امام قشیری ہو گئے، ان کے نزدیک بھی یہ صحیح ہے، پھر اسی طرح سے عبد القاہر بن عبداللہ السہروردی، پھر امام شیخ شہاب الدین السہروردی، ان سب کے نزدیک یہ سند ثابت ہے، اور یہ سارے کے سارے محدثین تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقہ اور حدیث اور تصوف کا جمع فرما دیا تھا۔ پھر اسی طرح سے امام احمد الغماری فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی محدثین میں سے ہیں، وہ بھی اس کے قائل ہیں، یہاں تک کہ شیخ نجم الدین کبریٰ اور حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے نزدیک یہ سند ثابت ہے، سماع حسن عن علی کے ثابت ہے، اور یہ لوگ محدثین میں سے ہیں، صرف صوفیہ کرام نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ ہم صوفیہ کی بات کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایک پوری سیریز میں نے بنا کے الحمدللہ آلریڈی رکھ دی ہے، اس میں بتا دیا ہے کہ بھائی یہ بخاری مسلم سمیت یہ کتابیں ہی صوفیہ کرام نے ٹرانسمٹ کی ہیں، اگر صوفیہ کرام کے اوپر اعتراض کرنا ہے تو پھر ان کتابوں کا بھی رد کر دیں۔ اب چلتے ہیں امام ابن حجر ہیثمی کی طرف۔ ابن حجر ہیثمی فرماتے ہیں کہ کثیر محدثین اور فقہاء نے صوفیہ کرام کے اوپر اس معاملے میں سختی کی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ جو سماع جو ہے حضرت حسن کا یہ حضرت علی سے ثابت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْإِنْكَارُ لَا وَجْهَ لَهُ، کہتے ہیں کہ اس انکار کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی دلیل کوئی نہیں ہے ان کے پاس اس انکار کی، بس یہ ضد ہے جو سب نے پکڑی ہوئی ہے کہ سماع ثابت نہیں ہے۔ آگے ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بات تو تب ہوتی، بات میں دم تب ہوتا اگر ائمہ کرام متفق ہوتے اس مسئلے کے اوپر کہ سماع ثابت نہیں ہے، لیکن معاملہ ایسا ہے ہی نہیں، بلکہ اس مسئلے کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے، بعض وہ ہیں جن کے نزدیک یہ ثابت ہے، بعض وہ ہیں جن کے نزدیک یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک طویل گفتگو فرماتے ہیں کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر رسالہ لکھا ہے اور ان کے دلائل کو جمع کیا ہے، اور آخر میں آپ جا کے فرماتے ہیں کہ جو صوفیہ کرام کی سند ہے خرقہ والی اور یہ بیت والی جو حضرت علی تک جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب متصل ہیں، کنیکٹڈ ہیں، ان میں کوئی بھی انقطاع نہیں ہے، اور اس کا انکار کرنے والے کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس کہ کوئی اس کا انکار کر سکے۔ تو یہ تو تھی بڑی واضح تصریحات ائمہ کرام کی جو میں نے بیان کر دیں کہ اس مسئلے کے اوپر تو اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ روایات صحیح بھی ہیں۔ اب تھوڑے عقلی چیزوں کی طرف چلتے ہیں، اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اس کو اپنی تاریخ میں، حدثنا الحمیدی ثنا سفیان عن اسرائیل بن موسیٰ قال سمعت الحسن یقول، کہ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب آخری 2 سال رہ گئے تھے، میری پیدائش تب ہوئی ہے، اس دوران ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح سے طبقات ابن سعد کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ میری عمر 2 سال تھی اس وقت۔ تو ان روایات سے یہ تو کنفرم ہوا کہ آپ کی جو پیدائش ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، مدینہ پاک میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو تھیں وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ کام کیا کرتی تھیں، تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کے گھر پہ ہوئی ہے بلکہ آپ نے ان کا دودھ بھی پیا ہے، اور اسی وجہ سے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بڑے مواہب عطا کیے تھے اور بڑی فصیح قسم کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب ان کا کلام سنتی تو آپ کہتی تھیں تو انبیاء علیہ السلام جیسا کلام ہے۔ پھر امام جمال الدین مزی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الکمال میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو ایک جگہ پر کام سے بھیجا، تو حضرت حسن چھوٹے تھے، انہوں نے رونا شروع کر دیا بہت زیادہ، تو ان کو چپ کروانے کے لیے انہوں نے کو دودھ پلایا حضرت ام سلمہ نے۔ پھر آگے ذکر کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن بصری کو پھر دعا بھی دی کہ اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس، کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، گہرا علم عطا فرما، اور ان کو لوگوں کی نظر میں محبوب کر دے، اور اس دعا کا پھر اثر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو اتنا گہرا کنیکشن تھا حضرت حسن بصری کا امہات المومنین کے ساتھ، ان کے گھر پہ ان کی پرورش ہوئی ہے۔ اب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم بھی امہات المومنین کے گھروں پہ آیا کرتے تھے، ان کا حال احوال پوچھتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا گھر بھی بالکل قریب تھا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ان کی ملاقات نہ ہوئی ہو آپس میں اور انہوں نے ایک دوسرے سے سما نہ کیا ہو۔ اب مزید آگے جانے سے پہلے میں ان روایات کا ذکر کروں گا جن میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے سما کا بڑا واضح طور پر ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ لوگ کہنا ہے نا ان لوگوں کا کہ حضرت عثمان سے بھی ثابت نہیں ہے ان کا سما۔ تو سنیے، ابھی سب سے پہلی جو روایت ہے یہ عبداللہ بن احمد بن حنبل نے زوائد میں لکھی ہے، مسند کے اندر، مسند احمد میں موجود ہے، اور روایت آتی ہے کہ حدثنی زیاد بن ایوب حدثنا حشیم قال زعم ابو المقدام عن الحسن بن الحسن قال دخلت المسجد فاذا انا بعثمان بن عفان متکی علی ردائه، اس میں بڑا دو ٹوک بڑا کلیئر ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد طبرانی کی معجم الکبیر میں ایک روایت ہے، اس کو امام حیثمی نے حسن قرار دیا ہے، اس کے اندر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقول سمعت الحسن یقول ادرکت عثمان، میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور آپ جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور پھر آگے انہوں نے ان کا خطبہ نقل کیا ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا یہاں پر سما ثابت ہو گیا۔ پھر اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد کے اندر بھی ایک روایت نقل کی ہے، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا مبارک یعنی ابن فضالہ عن الحسن قال سمعت عثمان، اس میں بھی بڑا دو ٹوک آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا فرماتے ہوئے، پھر آگے آپ نے ان کا خطبہ نقل کیا ہے۔ پھر ایک اور روایت لیجئے، اس کو علامہ دولابی نے اپنی کتاب الکناہ میں ذکر کیا ہے، حدثنا اسحاق بن سیار اور ابو قرہ عبد المجید بن ایوب سے، اور اب آگے سند چلتی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میری ولادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے آخری زمانے میں ہوئی، جب 2 سال رہ گئے تھے، اور میں نے قرآن کریم کو پڑھا خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور میں نے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور پھر آپ آگے روایت کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ امام ابن عبد البر نے بھی اپنی تمہید کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ روایت ایک بیان کرتے ہوئے سنا، جو کتوں کو قتل کرنے کے حوالے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے، حدثنا ابن علیہ سے وہ روایت آتی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ان الحسن قال رأیت عثمان یصب علیہ من ابریق، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ تو الغرض اس طرح کی اور بھی کئی روایات بڑی واضح مل جاتی ہیں جس میں انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا بھی ہے، ان سے سما بھی کیا ہے۔ 14 سال آپ کی عمر تھی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جمعہ نہیں پڑھتے تھے، تو جمعے میں انہوں نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا انہوں نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا، ان سماعی ثابت نہیں ہے، کس طرح کی عجیب و غریب سی بات کرتے ہیں۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی سے سما ہے، تو یہ چیز تو پھر بدرجہ اولا ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بھی سما ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے معاملے کو ڈسکس کرنے کے بعد اب آ جائیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے معاملے کے ساتھ، کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے، جیسے کہ امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر اس کا ذکر کیا، اور ابن ابی حاتم کی جو مراسیل ہے کتاب، اس کے حوالے سے میں نے پیچھے بیان کر دیا۔ اب رہی بات سما کی، تو ایک روایت تو مسند ابو یعلیٰ کی میں نے شروع میں بیان کر دی، اس کے اندر بڑا دو ٹوک ذکر ہے آپ کے سما کا۔ پھر اس کے بعد دولابی کے حوالے سے ایک اور روایت بیان کی جس میں آپ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے اندر بھی سما کا ذکر ہے۔ اب ایک اور روایت لیجئے، امام احمد الغماری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امام حافظ جمال الدین محمد بن یوسف بن مستی نے اپنی مسلسلات میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور وہ مسلسل بالمصافحہ کی سند ہے، یعنی راوی جو ہے وہ اپنا مصافحہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ چیز جاتی ہے۔
اور وہ پوری سند بیان کرتے ہیں، اور اس کے آخر میں جا کر یہ آتا ہے کہ عیسیٰ القصار کہتے ہیں کہ میں نے مصافحہ کیا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے مصافحہ کیا ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس کے اوپر حافظ ترکمانی فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے جس کے بارے میں تم کہو کہ یہ ضعیف ہے یا اس کے اوپر جھوٹ بولنے کا تم الزام لگا سکو۔ تو ایک بڑی واضح یہ دلیل ہے۔ تیسری ایک اور روایت سنیے، اس کو حافظ شمس الدین ابن الجزری نے اسناء المطالب کے اندر ذکر کیا، جو مناقب علی بن ابی طالب ہیں، اس کے اندر بھی ایک حدیث مسلسل بالمصافحہ کا ذکر کیا ہے، اور وہ بھی پچھلی سند کے ساتھ جا کر وہ حدیث مل جاتی ہے۔ تو ان روایات سے تو بڑا واضح طور پر پتہ چل گیا کہ ان کا سماع ثابت ہے۔ اب اگلی ایک اور چیز لیجئے، نماز۔ کیا انہوں نے کبھی ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے؟ اس کو امام بہقی اپنی سنن الکبریٰ کے اندر روایت کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری کی حدیث آتی ہے، ان الحسن قال کہ امنا علی بن ابی طالب فی زمن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 لیلہ، یعنی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہمیں 20 دن نماز پڑھائی۔ اب روایت کو بیان کرتے ہوئے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام نہ لینے کی وجہ بھی خود امام نے بیان فرمائی ہے، حسن بصری نے۔ اس کو امام مزی نے تہذیب الکمال میں نقل کیا ہے، اور واقعہ اس طرح سے ہے کہ یونس بن عبید نے کہا کہ میں نے حسن سے کہا کہ ابو سعید، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا، آپ نے مجھ سے وہ سوال کیا ہے جو آپ سے پہلے مجھ سے کسی نے نہیں کیا، اور اگر آپ کی میرے ہاں قربت اور منزلت نہ ہوتی تو میں آپ کو اس حقیقت نہ بتاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں زمانہ پتہ، یہ زمانہ کس طرح کا ہے، یہ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے، تو اس لیے ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو بس جو بھی چیز تم مجھ سے سنو، یہ کہ جب میں کہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھ لو فہو عن علی بن ابی طالب، وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی سے مروی ہوتی ہے، ہاں مگر یہ کہ زمانہ ایسا ہے کہ ان کا نام نہیں لے سکتے۔ پھر یہی امام سیوطی نے تدریب الراوی میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ بات صرف حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ کئی صحابہ اکرام کا بھی یہ معاملہ تھا کہ وہ بھی بیچارے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام نہیں لے سکتے تھے۔ اب یہ امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں اپنی صحیح میں کتاب فضائل صحابہ کے اندر۔ حضرت علی کے فضائل میں یہ حدیث آتی ہے، ان سعید بن مسیب ان عامر بن سعد بن ابی وقاص ان ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، حدیث بیان ہوئی، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، الا لا نبی بعدی۔ تو حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں نے یہ پسند کیا کہ میں حضرت سعد سے ڈائریکٹلی ملاقات کر کے ان سے ڈائریکٹ یہ حدیث سنوں۔ جب میں ان کے پاس گیا، ان سے میں نے کہا کہ کیا آپ نے یہ حدیث سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں میں نے حدیث سنی ہے۔ میں نے کہا کیا آپ نے حدیث خود سنی ہے؟ انہوں نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دیں، اور ساتھ انہوں نے کہا نعم، ہاں میں نے سنی ہے، لیکن خاموش ہو جا، یعنی یہ زمانہ وہ نہیں ہے کہ جس کے اندر تم حضرت علی کا نام بھی لے سکو۔ تو یہ وجہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ خاموش ہو گئے تھے، اور مولا علی کرم اللہ کریم کا نام نہیں لے سکتے تھے۔ جن لوگوں نے نام لیا ان کا حشر پھر وہ کیا جو پھر امام نسائی کا ہوا۔ اب اس کے اوپر جو اعتراض ایک آ سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو تھی وہ بہت چھوٹی تھی، تو یہ سماع جو ہے ثابت نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اس کے اوپر میں حوالوں کی لائن لگانا چاہوں تو الحمدللہ لگا سکتا ہوں اصول حدیث کی کتابوں سے، لیکن میں بات کو صرف ایک حوالے سے ختم کر دیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر یہ باب قائم کیا ہے کہ باب متى یصح سماع الصغیر، کہ چھوٹے بچے کا سماع کب صحیح ہو سکتا ہے، کب وہ روایت کو سننے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا ابو مسہر الی آخر، کہ حضرت محمود بن ربیع کہتے ہیں کہ مجھے ابھی بھی وہ کلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے جو آپ نے میرے اوپر فرمائی تھی، اور اس وقت میری عمر 5 سال کی تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 5 سال کی عمر کافی ہوتی ہے سماع کو ثابت کرنے کے لیے، اور حسن بصری کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ 5 سال کے نہیں تھے، بلکہ وہ 12 سال تک انہوں نے زمانہ پایا حضرت عثمان غنی کا بھی، اور اس دوران وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ان کو دیکھتے بھی رہے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھتے رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا سماع نہ ہو سکے؟ حالانکہ کئی صحابہ کرام ہیں ان کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے، وہ چھوٹے بچے تھے، انہوں نے چند ایک حدیثیں سنی ہیں، چند ایک آپ کے میں حوالے رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ امام حسن علیہ السلام، آپ نے کل 14 احادیث روایت کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 10 برس تھی۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے کم و بیش 10 احادیث روایت کی ہیں، اور آپ کی عمر تو حضرت امام حسن علیہ السلام سے تو زیادہ کم تھی۔ پھر عبداللہ بن زبیر کی عمر جو تھی یہ 9 سال تھی، آپ نے 30 روایات کو بیان کیا ہے۔
پھر نعمان بن بشیر، آپ کی عمر تقریباً 9-10 سال تھی، آپ نے 120 احادیث کو روایت کیا۔ پھر اسی طرح سے ابو طفیل ہیں، وہ بھی تقریباً 10 سال کے قریب ان کی عمر ہوگی، اور انہوں نے بھی تقریباً اتنی ہی 10 کے قریب روایات کو بیان کیا ہے۔ پھر عبداللہ بن عباس کو دیکھ لیں، ان کی عمر وصال کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 14 سال کی عمر تھی، جتنی حسن بصری کی عمر ہے جب انہوں نے حضرت علی سے سماع کی، جب ہم گفتگو کرتے ہیں، اور ان سے تقریباً 1600 احادیث مروی ہیں۔ کچھ انہوں نے ڈائریکٹ سنی ہیں، کچھ انہوں نے دوسرے صحابہ کرام سے روایت کی ہیں۔ تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اکثر ائمہ کرام کی یہی رائے ہے کہ جب بچہ اس قابل ہو جائے کہ وہ روایت کو سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کو بات یاد رہتی ہے، تو اس کا سماع صحیح ہے، اگرچہ وہ 5 سال کی عمر میں ہو، اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ ساری گفتگو کے بعد اب چلتے ہیں امام مسلم کی طرف جن کو کوٹ کیا جاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سماع ثابت ہی نہیں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقدمہ میں اپنے جو حدیث معنن کے اوپر جو گفتگو کی ہے، اس کو میں پیچھے اپنے حدیث ضعیف کی سیریز کے اندر بڑا تفصیل سے میں ڈسکس کرایا ہوں، لیکن میں دوبارہ اس کو بیان کرنا چاہوں گا، ذرا کان کھول کے سنیں اس چیز کو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان القول الشائع المتفق علیہ بین اہل العلم بالاخبار والروایت قدیما وحدیثا، کہ نئے علماء، پرانے علماء، ہر ایک کے اندر یہی قول مشہور ہے اور یہی ان کے ہاں قبول کیا جاتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ان کل رجل ثقہ، ہر ثقہ آدمی اگر اپنے جیسے ثقہ سے روایت کرے، اور فرماتے ہیں لفظ سنیے گا وجائز ممکن، اور ان کا سماع، ان کا لقاء صرف جائز ہو، پروبیبل ہو، پاسبل ہو، جائز ممکن لہ لقاؤہ والسماع منہ لکونہما جمیعا کانا فی عصر واحد، اس وجہ سے بس اتنی پاسبلٹی کہ وہ ایک ہی زمانے کے رہنے والے لوگ تھے، ایک شہر کی بات بھی نہیں کر رہے، ایک ہی زمانے کے رہنے والے لوگ تھے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَأْتِ فِي خَبَرِ قَطُّ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا، اگرچہ کوئی ایک رپورٹ بھی نہ ملے اس مسئلے کے اوپر کہ وہ کبھی آپس میں ملے بھی تھے، وَلَا تَشَافَهَا بِكَلَامٍ فَالرِّوَایَةُ ثَابِتٌ، نہ انہوں نے نہ مشافہتاً کبھی گفتگو کی، نہ کبھی حدیث سنی اس طرح سے، کہتے ہیں کہ لیکن ایسی روایت جو ہوتی ہے اس کو ہم ثابت مانتے ہیں، حجت مانتے ہیں، لازمۃ الا ان یکون ہناک دلالۃ بینۃ ان ھذا الراوی لم یلق من روا عنہ، کہ ہاں مگر یہ کہ کوئی واضح دلیل ہو اس چیز کی کہ یہ راوی دوسرے سے نہیں ملا، لفظ سنیں، یہ لفظ ہے نہیں ملا، یہ دلیل ہونی چاہیے۔ آگے آپ فرماتے ہیں فَأَمَّا والامر مبہم علی الامکان الذی فسرنا فالروایات علی السماع ابدا، اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر بات مبہم ہو یعنی کلیئر نہ ہو تو روایت کو ہمیشہ سماع پر محمول کیا جائے گا۔ اگر بہر صورت یہ بھی مان لیں کہ سماع ثابت نہیں ہے، میں نے تو دکھا دیا حدیث ہیں سماع ثابت ہے، اس پہ تو شک ہی کوئی نہیں، یہ مان لیں کہ سماع ثابت نہیں ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ سماع ثابت ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ کم عقل ہیں، ان کو اصول پتہ کوئی نہیں، نہ اصول حدیث کی الف بے آتی ہے، نہ ہوا لگی ہے، یہاں سے کاپی کیا وہاں پیسٹ کر دیا، سنی سنی باتوں میں آ گئے، وہ دلیل کیا دیتے ہیں فلاں نے کہا سماع ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں اب بڑا غور سے میری بات کو سنیے گا، دعویٰ ایک یہ ہے کہ حسن بصری کا سماع ثابت نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا پاسبل دلیل ہو سکتی تھی؟ نمبر ایک دلیل یہ ہو سکتی تھی کہ وہ ایک زمانے کے لوگ نہیں ہیں، یہ بھی معاملہ نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہو سکتی تھی کہ ان لوگوں کی آپس میں ملاقات ثابت نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہو گئی۔ تیسری دلیل یہ ہو سکتی تھی چلو وہ ایک شہر کے رہنے والے لوگ نہیں ہیں، اس لیے ان کا سماع ثابت نہیں ہے، وہ معاملہ بھی کلیئر کر دیا کہ یہ معاملہ بھی نہیں ہے۔ 12-14 سال مدینہ پاک میں رہے ہیں حسن بصری، جہاں پر مولا علی بھی تھے، حسن بصری بھی وہیں پہ موجود تھے۔ ایک دلیل کو یہ بنا سکتا ہے کہ حسن بصری بہت چھوٹے تھے، انہوں نے کوئی روایت سنی ہوگی، ان کو یاد نہیں رہی ہوگی، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ وہ بھی بڑا واضح کر دیا کہ امام بخاری کے نزدیک تو 5 سال کی عمر سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ اب کیا دلیل رہ گئی ہے باقی؟ اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ دعویٰ بلا دلیل جو ہے نا لوگوں نے قبول کیا ہوا ہے، اندھی تقلید کر رہے ہیں، فلاں نے کہہ دیا فلاں نے کہہ دیا، بعد والے بھی بس فالو کرتے آ رہے ہیں پہلے والے کو۔ اب یہ چیز کہ ان کا سماع ثابت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ نمبر 1، وہ ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں، امام مسلم کے نزدیک سماع ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، سماع ثابت ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی ہے، سماع ثابت ہو جاتا ہے امام مسلم کے مطابق۔ اب آگے چلے جائیں، جنہوں نے سخت کنڈیشن لگائی جیسے کہ بخاری وغیرہ ہو گئے،
وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صرف سما ثابت لازمی ہونا چاہیے، کسی حدیث میں تصریح مل جائے۔ وہ آپ کو 2 3 کیا 4 روایتیں آپ کو بتا دیں، 2 صوفیہ کرام کی روایت ہے، ایک دولابی کی روایت ہے جس میں بڑا واضح سما ثابت ہے کہ مولا علی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک مسند ابو یعلا کی روایت بتا دی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ سما ثابت ہو جاتا ہے۔ اب کیا دلیل رہ گی آپ کے پاس کہ سما ثابت نہیں ہے؟ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سما سے صرف ایک ہی طرح سے بچ سکتے تھے، وہ ایسے کہ جب بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کبھی خطبہ دیا ہو جمعے کا اپنی خلافت کے بعد، کیونکہ خلافت ہوتے ہی اگلے دن تو وہ کوفہ چلے نہیں گئے نا، جب بھی خطبہ دیا ہو حضرت حسن بصری وہاں سے بھاگ جاتے ہوں، جب علی نے کلام کیا ہو، علی کہیں سامنے آتے ہیں تو حضرت حسن بصری وہاں سے بھاگ جاتے ہوں۔ بھائی اس دنیا میں کوئی آدمی ایک دلیل تو دکھائے نا اس دعوے کی کہ سما ہی نہیں ہے، جبکہ سما ہے، اس کے کئی دلائل آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں نے کہا کہ سما نہیں ہے یہ ان کی کم علمی تھی، اور جنہوں نے کہا سما ہے اس کا مطلب ہے ان کو کچھ ایڈیشنل چیزیں پتہ تھیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو علم ہوتا ہے یہ جہل پر مقدم ہوتا ہے، کہ ایک بات جو ایک کو نہیں پتہ وہ دوسرے کو پتہ چل جاتی ہے کہ یہ ایونٹ اس طرح سے ہوا ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے کہ جو اس بات ہے جو ماننا قبول کرنا ہوتا ہے یہ نفی پر مقدم ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اگر کئی ائمہ کرام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک راوی کے بارے میں کہ چلو یہ ثقہ ہے، لیکن ایک امام جرح کر دے مفسر، تفصیلی جرح کر دے، تو اس کی مفسر جرح کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ جس نے جرح کی ہے اس کو کوئی ایک ایسی بات پتہ چل گئی ہے تو عام طور کے اوپر اس کو پریفرنس دی جاتی ہے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ جرح مفسر کو پریفرنس دی جائے، اس کے بھی کچھ قاعدے ہوتے ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ایک آپ کو آئیڈیا کلیئر کرنے کے لیے میں نے یہ بات بتا دیا بیچ میں۔ تو بھئی کوئی دلیل تو لائے نا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا سما ثابت نہیں ہے مولا علی کرم وجہ الکریم کے ساتھ۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا بھئی صوفیہ کرام کے اوپر طعن کرنے والے حضرات یہ چیز بھی سن لیں، کیونکہ وہ حضرت حسن بصری کے اوپر جو اعتراض کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بس صوفیہ کا سلسلہ کسی طرح سے منقطع کر دیا جائے۔ بھئی مولا علی کرم وجہ الکریم جیسی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ان سے فیض لینے کے لیے گفتگو کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ صرف دیکھ لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ جیسے کہ امام حاکم نے روایت کیا اس حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ حاکم نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ ذہبی نے کہا موضوع ہے، ذہبی کا قول غلط ہے۔ اس حدیث کی اور بھی سندیں موجود ہیں، اس کی سند میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، حدیث حسن ہے۔ جیسے کہ المغازلی وغیرہ جو ہے انہوں نے مناقب علی کے اندر اس کی ساری سندوں کو جمع کیا ہے، حدیث حسن ہے، حدیث میں پرابلم نہیں ہے۔ تو مولا علی کرم وجہ الکریم سے فیض حاصل کرنا یہ ان کو دیکھنے کافی ہو جاتا ہے، اور یہ تو صوفیہ کرام کے ہاں قاعدہ ہے۔ جیسے امام ابو حامد فاسی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے سما کے اوپر جو لوگ کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، وہ اتنے مٹیریلسٹک لوگ ہیں کہ اسپریچولیٹی کی جو سائنس ہے یہ مٹیریلسٹک نہیں ہوتی، بھائی دیکھ لینا ہی کافی ہے اس علم کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جو خصوصیت ہوتی ہے صحبت کی اور تابعیت کی وہ صرف دیکھنے سے ثابت ہو جاتی ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ کئی ایسے مشائخ ہیں اللہ کے ولیوں میں سے کہ جو صرف نظر کرتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ابو العباس یہ وہ شخص ہے کہ جب کسی آدمی کو نظر بھر کے دیکھ لیتا ہے تو اس کو غنی کر دیتا ہے۔ تو اب جو لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے چلے وہ نہ مانیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس چیز کی توفیق نہیں دی تو اس کا ہم کیا کریں۔ یہاں تک کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر، جو انہوں نے ترجمہ قائم کیا حسن بصری کا، کہ یونس بن عبید نے کہا کہ وہ ایسے آدمی تھے حسن بصری کہ جو ان کو صرف دیکھ لیتا تھا، اگرچہ کلام نہیں سنتا تھا، صرف دیکھ لیتا تھا، ان سے فائدہ حاصل کرتا تھا۔ یعنی یہ ایسی شخصیت کے مالک تھے آپ۔ تو اب جو صوفیہ کرام کے جو سلاسل ہیں، جو خرقے ہیں، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک جو جاتے ہیں وہ صرف حسن بصری کے طریق سے ہی جاتے ہیں، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ بلکہ بعض سلسلے امام حسن علیہ السلام آپ کے جو صاحبزادے ہیں ان کے تھرو آگے جاتے ہیں، بعض حضرت اویس قرنی عن عمر عن علی کے طرق سے آگے جاتے ہیں، بعض سلسلے جو ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سند سے بھی آگے جاتے ہیں، اور بعض ایسے سلاسل ہیں کہ جو حضرت کمیل بن زیاد اور پھر وہ عن علی کی سند سے وہ آگے جاتے ہیں۔ تو ابھی سلسلوں کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی کلام کرنا مقصود نہیں ہے، بس یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام کے تمام سلاسل اپنے آپ کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہی ٹریس کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہی علم کا مرجع اور علم کا منبع ہے۔ تو سماع حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے الحمدللہ یہ کافی ہے اس مسئلے کے لیے۔ تو اس بات کی سمری یہ ہے
کہ ایک دعویٰ تو یہ ہے کہ ان حضرت حسن بصری کا سماع حضرت علی سے ثابت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس دعوے کی۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ سماع ثابت ہے، اور اس کے دلائل بحمد اللہ تعالیٰ کھل کے آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیے ہیں۔ اب صرف ضد ہی باقی رہ گئی ہے اس کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔